گیا ہے، اور اگر کسی نے کوشش کی ہے تو اسے اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب اقتدار کے ایوانوں میں ارتعاش کا باعث ہوگی۔ مصنف نے اس ضمن میں کافی حد تک انصاف کا ترازو قائم کر رکھا ہے۔ پاکستان کے جمہوری اور غیر جمہوری حکمرانوں اور کشمیر کی مقامی لیڈرشپ کی گٹھ جوڑ کو تعصب کی اینک اتار کر صفحہ کرتاس پر منتقل کیا ہے۔ مصنف نے ارباب اختیار و اقتدار کے ساتھ ساتھ عام کشمیریوں کی سادگی اور سہل پسندی پر بھی برمحل طنز کے نشتر چلائے ہیں۔ مصنف اس ضمن میں رقم تراز ہے۔ وطن فروشوں کی چرب زبانیوں کے سحر میں مبتلا کشمیریوں نے یک کے بعد دیگرے آزادی کے بدلے غلامی کا سودا کرنے میں عافیت جانی اور آئندہ آنے والی نسلوں کو غلامانہ زندگی بسر کرنے کا عادی بنایا۔ اس کتاب میں مصنف نے جا بجا کشمیری قوم اور لیڈرشپ کی نااہلی، نالائقی اور بے حسی کی نشاندہی کی ہے۔ مثال کے طور پر مصنف لکھتے ہیں کہ آج مسئلہ کشمیر ایک المیہ میں بدل چکا ہے، جس کی بنیادی وجہ کشمیری قوم کی اپنی درخشندہ تاریخ سے ناواقفیت، قیادت اور نصب العین کا فقدان ہے۔ اسرار احمد راجہ کی شخصیت کا سب سے مضبوط پہلو یہ کہ وہ وطن سے محبت اور وطن فروشوں سے نفرت کے حامل ہیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے اپنی کتاب میں ایک طرف تو پاکستان اور کشمیر کے سیاستدانوں کی کرپشن، لوٹ کھسوٹ، اقربا پروری اور وطن دشمنی کا دلگیر انداز میں ذکر کیا ہے، تو دوسری طرف گلگت بالتستان اور کشمیر کی برادری اور مسلک کی بنیادوں پر تقسیم پر نوحہ لکھا ہے۔ مزید برآں انہوں نے قوم پرست سیاسی جماعتوں اور پاکستان دشمن مذہبی رہنماؤں کی کارستانیوں کی نہ صرف نشاندہی کی ہے بلکہ کھل کر تنقید کی ہے۔ آزاد کشمیر کے صحافیوں کا مخصوص سواد ٹولہ سردار محمد ابراہیم اور مجاہد اول سردار عبدالقیوم کے ایک دوسرے پر برتری کے قصے لکھتا رہا ہے، پھر من گھڑت قصے کہانیوں پر مبنی قصیدہ گوئی کرتا رہا۔ اس طرح اسرار احمد راجہ نے بھارت اور افغانستان نواز سیاست دانوں اور صحافیوں کا پردہ بھی چاک کیا۔ اس ضمن میں وہ صفحہ 144-145 میں لکھتے ہیں: مسئلہ کشمیر، نظریہ پاکستان، فوج اور ڈیم پاکستانی سیاست کے منفی پہل وہیں۔ ہر سیاسی جماعت اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بھارت کی ہمنوا ہے۔ قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شارگ قرار دیا۔ کئی اشروں بعد بھارت نے اٹوٹ انگ کا نعرہ لگایا۔ سوشلزم اور سیکولرزم کے حامی پاکستانی شاعروں، ادیبوں اور صحافیوں نے بھارت کے اس نعرہ کو حتی المقدور تقویت دی اور قائد اعظم کے بیان کا تمسخر اڑایا۔ پاکستانی حکمران طبقہ ہمیشہ سے کشمیر بیزار پالیسی پر گامزن رہا۔ مصنف نے بغیر کسی لگی لپٹی کے آزاد اور مقبوضہ کشمیر کے کرپٹ نظام حکومت اور بے الفاظ سیاسی ٹولے کے طرزن حکومت کو کشمیر کا سب سے بڑا المیہ قرار دیا ہے، کیونکہ یہ ٹولہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بنا ہوا ہے اور انہوں نے کشمیریوں کے مفادات کو پس پشت ڈال رکھا ہے اور تحریک آزادی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے متعلق وہ صفحہ 157 میں لکھتے ہیں: یہاں زرداری اور نواز شریف کے عاشق ہیں اور تو دوسری طرف مودی اور سونیا گاندھی کے چیلوں کی کمی نہیں۔ دونوں طرف آزادی کی تڑپ رکھنے والے بھی موجود ہیں جن پر غیر اوہے ہی نہیں بلکہ اپنوں نے بھی ظلم کا پنجہ گاڑ رکھا ہے۔ اسرار احمد راجہ نے اپنی اس کتاب کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو صحیح معنوں میں اجاگر کرنے میں بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے کردار کو والہانہ انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ان کے ساتھ چودھری غلام عباس کی تحریک نے ازادہ کشمیر اور مسئلے کو سیاسی محاذ پر مثبت انداز میں اجاگر کرنے پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ قصہ کوتا، مصنف نے بجا طور پر درست کہا ہے کہ اسلام، پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف بغض رکھنے والے سیاستدان، حکمران، اہل قلم اور اہل رائے جب تلک کھل کر سامنے نہیں آتے تب تک تنزلی کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ عام لوگ مدہوشی کے عالم میں نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان، الطاف حسین اور ان کے چھپے اور ظاہری حواریوں کے عشق میں مبتلا ہو کر راسوائی کے دل لام میں دھنستے جائیں گے۔ میں مصنف سے 100% متفق ہوں کہ کشمیر کی تقدیر پاکستان سے منسلک ہے اور پاکستان کی تصویر کشمیر کے بغیر ادھوری ہے۔